نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزان محترم، میرے بھائیوں اور بہنوں، میں نے آج آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد بیان فرمایا۔ جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور اس بابرکت مہینے میں ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک اتنا مقدس مہینہ عطا فرمایا، اور اس میں روزے رکھنے کی اور تراویح پڑھنے کی کوشش اور اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ فرض کا درجہ ہے روزے کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روزے کا جو اصل مقصد ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ جیسے کہ پچھلے بیان میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مہینہ ہمیں عطا فرمایا، یہ کیوں عطا فرمایا، کس مقصد کے لیے عطا فرمایا؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، کہ 11 مہینے تو لوگ اللہ تعالیٰ سے دور رہتے ہیں، 11 مہینے لوگ اللہ تعالیٰ سے دور یعنی دیگر کاموں میں مصروف رہتے ہیں، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ دنیا کے کاموں میں جب انسان لگتا ہے تو دنیا کے کاموں میں لگنے کی وجہ سے انسان دنیا کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور جب انسان دین کے کاموں میں لگتا ہے تو دین کے کاموں میں لگنے کی وجہ سے انسان اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو 11 مہینے تو ہم دیگر چیزوں میں لگے رہتے ہیں، 11 مہینے ہم دنیا کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارا دل دنیا کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 11 مہینوں کے بعد ایک بابرکت مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے تو اس کی خاصیت بھی یہ ہے کہ اس مہینے میں انسان اللہ کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو انسان گناہوں سے بچنے لگ جاتا ہے، جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے انسان نیکیوں کی طرف مائل زیادہ ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو پورے سال اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، نماز کا اتنا اہتمام نہیں ہے، رمضان کے مہینے میں اہتمام شروع ہو جاتا ہے، قرآن کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بندے میری طرف متوجہ ہوں، اور میں بندوں کی مغفرت کا فیصلہ کرتا ہوں۔ تو یہ جو آج آپ کے سامنے میں نے آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے کا مقصد بیان فرمایا کہ روزہ انسان کیوں رکھتا ہے، روزہ رکھنے کا مقصد ہے کیا، روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کے اندر کیا صفات پیدا ہوتی۔ ترجمہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم،
جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو۔ تو روزے کا اصل مقصد کیا ہوا؟ اس آیت کی رو میں، اس آیت میں اللہ نے بیان فرمایا کہ روزے کا اصل مقصد تقوی پیدا کرنا ہے۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی کہتے ہیں اللہ کے ڈر کو، تقوی کہتے ہیں اللہ تعالی کے خوف کو، تقوی کہتے ہیں کہ اللہ کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچ جانے کو۔ تقوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے حکم پر عمل کرنے کو۔ اس چیز کا نام تقوی ہے۔ اور تقوی کا دار و مدار کس سے؟ دل سے۔ تقوی ہا ہونا، تقوی دل سے ہے، دل کے اندر اللہ تعالی کا ڈر پیدا ہو جائے۔ کہ دیکھیں انسان گناہوں سے کیوں رک جاتا ہے اگر دیکھا جائے، یا انسان کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے؟ صبح اٹھنا، فجر کی نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے، لیکن انسان کیوں کرتا ہے؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ تو روزے کا اصل مقصد بھی کیا ہے؟ روزے کا اصل مقصد بھی یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالی کا خوف، اللہ تعالی کا ڈر پیدا ہو جائے۔ اور اس روزہ رکھنے سے اسی کی مشق کروائی جا رہی ہے ہمیں۔ کیسے مشق کروائی جا رہی؟ کہ انسان مثال کے طور پہ روزہ رکھ رہا ہے، انسان صبح سویرے اٹھ گیا، سحری کی انسان نے، تہجد پڑھی، تہجد وغیرہ پڑھی، وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے سحری کر لی۔ مثال کے طور پہ ٹائم ختم ہو رہا ہے 4:54 پہ، تو انسان 4:52 سے پہلے پہلے کھانا پینا چھوڑ رہا ہے، اور صبح سے انسان بھوکا پیاسا ہے، گرمی کی شدت ہے، اور یہاں تک کہ پورا دن گزار لیا انسان نے، اس میں آپ نوکری پہ بھی جا رہے ہیں، اس میں آپ جاب پہ بھی جا رہے ہیں، اپنا کاروبار بھی کر رہے ہیں، دیگر کام بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مزدوری بھی کر رہے ہیں، آپ کو بھوک محسوس ہو رہی ہے، آپ کو پیاس محسوس ہو رہی ہے، لیکن انسان کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے روزے کی حالت میں آپ چپکے سے گئے، آپ نے فریج کھولا، پانی نکالا، پی لیں، تو آپ کو کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ تو انسان اگر کچھ کھا پی لے چھپکے، تو انسان کو تو کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ جب انسان کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو انسان کے لیے تو بڑا آسان ہے کہ کھا پی لے، لیکن انسان صبح سے لے کے رات مغرب تک، جب تک غروب آفتاب نہیں ہو جاتا، اس ٹائم تک کھانے پینے سے رکا ہوا ہے۔ آخر کیوں رکا ہوا ہے؟ اگر چاہتا تو انسان کھا پی سکتا تھا نا، لیکن انسان نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں کچھ کھا پی لوں گا تو کوئی اور دیکھے نہ دیکھے، میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ جب میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اس ڈر کی وجہ سے انسان کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ جس طرح اللہ کے ڈر کی وجہ سے جائز کھانے پینے کی چیزوں کو ہم چھوڑ سکتے ہیں، تو ناجائز چیزوں کو ہم کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ انسان کہتا ہے نا کہ ہمارے بس میں تو نہیں ہے، ہم تو ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں بھئی، ہر طرف گناہ ہی گناہ ہیں، ہر طرف مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، ہم کیسے گناہوں سے بچ سکتے ہیں؟ ایک دفعہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مجلس میں ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے حضرت سے عرض کیا، بھئی حضرت قیامت کے دن ہم تو اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں گے کہ بھئی یا اللہ، آپ نے ہمیں ایسے دور میں پیدا کیا تھا کہ جہاں ہر طرف گناہ ہی گناہ تھے، جہاں ہر طرف فحاشی ہی فحاشی تھی، جہاں ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ تھا، جہاں ہر طرف گناہوں کے انبار تھے، آگ لگی ہوئی تھی، تو ہم کیسے گناہوں سے بچ جاتے؟ ہمارا تو کوئی قصور نہیں۔ ہاں، آپ ہمیں صحابہ کے دور میں پیدا کر دیتے تو ہم بھی گناہوں سے بچ جاتے۔
تو ہم تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دیں گے. تو حضرت نے فرمایا کہ بات تو تمہاری وزنی ہے, بات تو تمہاری بڑی معقول ہے کہ تم قیامت کے دن اللہ سے کہہ دو گے کہ ہمارا تو کوئی قصور نہیں تھا, اے اللہ آپ نے ہمیں ایسے دور میں پیدا کیا تھا کہ جہاں ہر طرف گناہ ہی گناہ تھے, تو ہم کیسے گناہوں سے بچ سکتے تھے. لیکن پھر فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اگلے لمحے ہی یہ سوال کر لیں کہ ٹھیک ہے ہم نے تمہیں ایسے دور میں پیدا کیا تھا جہاں ہر طرف گناہ ہی گناہ تھے, لیکن ان گناہوں سے بچانے والا کون تھا؟ میں تھا نا. اللہ تعالیٰ بولیں گے جب میں تھا تو تم نے مجھ سے دعا کی تھی کہ اللہ آپ نے ہمیں اس دور میں پیدا کر دیا, ہر طرف گناہوں کا انبار لگا ہوا ہے, یا اللہ اس گناہوں سے بچانے والے بھی آپ ہیں, یا اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچا لیجیے. فرمایا اگر اللہ تعالیٰ یہ سوال کر دیں پھر اب جواب نہیں. بھی ٹھیک ہے ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں, لیکن سب چیز ہمارے بس میں ہے, ہمارے اختیار میں ہے. روزہ ہمیں یہی سبق دے رہا ہے, روزہ ہمیں یہی درس دے رہا ہے کہ وہ چیزیں جن کے کھانے پینے کی اجازت ہے عام طور پہ, آپ فروٹ کھا سکتے ہیں عام طور پہ, آپ گوشت کھا سکتے ہیں حلال چیزوں کا, آپ سبزیاں کھا سکتے ہیں, آپ ہر چیز کھا سکتے ہیں, لیکن انسان روزے کی حالت میں جب ان جائز کھانے پینے کی چیزوں سے رک سکتا ہے تو انسان عام زندگی میں ناجائز چیزوں سے کیوں نہیں رک سکتا؟ انسان گناہوں سے کیوں نہیں رک سکتا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان گناہوں سے رک سکتا ہے اگر کوشش کرے. دیکھیں رمضان میں انسان گناہوں سے بھی بچ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے روزے کا جو اصل مقصد ہے لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو, تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو. روزے کا اصل مقصد. تو روزے سے اللہ تعالیٰ اس کی مشق کروانا چاہ رہے ہیں, روزے سے اللہ تعالیٰ اس کی پریکٹس کروانا چاہ رہے ہیں کہ جب انسان جائز چیزوں سے بچ سکتا ہے, حلال چیزوں سے اپنے آپ کو صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بچا سکتا ہے, تو انسان اپنی عام روٹین میں گناہوں سے اپنے آپ کو کیوں نہیں بچا سکتا؟ اور بہت آسان ہے دین پہ عمل کرنا, بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ہیں اس نعمتوں کو صحیح استعمال کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا, اس کو شکر ادا کرنا چاہیے. بزرگوں نے فرمایا کہ ہر کام کرنے کے بعد اگر دو چیزیں کر لی جائیں, کوئی بھی عبادت کرنے کے بعد, کچھ بھی کرنے کے بعد اگر دو عمل کر لیے جائیں تو اللہ تعالیٰ اس عبادت کو لازمی قبول فرما لیتے. آپ نے نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد دو کام کریں. ایک تو شکر کریں, الحمدللہ لک الحمد ولک الشکر, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, کیونکہ یہ جو ہوا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا ہے, ہمارا کوئی اپنا ذاتی کمال تھوڑی. شکر کریں, الحمدللہ لک الحمد ولک الشکر. اور دوسرا توبہ کریں, استغفار کریں گناہوں سے, کہ ہمارے دل میں کوئی تکبر پیدا نہ ہو جائے, ہمارے دل میں کوئی غرور پیدا نہ ہو جائے. تو ایک توبہ اور دوسری شکر, اگر یہ دو کام کر لیے جائیں تو بزرگوں نے فرمایا اللہ اس عبادت کو لازمی قبول فرمائے. تو دوسرا عشرہ اللہ کے فضل سے شروع ہو چکا ہے, مغفرت کا عشرہ ہے, اپنے گناہوں کو بخشوانے کا عشرہ ہے. تو خوب سے خوب دعا کریں, کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ دعا میں ایسے ہاتھ اٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وہاں سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے. اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی ہے آ کے معافی طلب کرنے والا, میں اس کو معاف کروں. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف لائے, اور مسجد نبوی میں تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین, پھر اس کے بعد دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین, اور جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین, اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا واعظ کا, خطبہ کا, اور چلے گئے. تو صحابہ نے
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، صحابہ نے پوچھا کہ ہم نے آج ایسی بات دیکھی ہے جو ہم نے پہلے ہی نہیں دیکھی، کہ جب آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین. یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں پہلی سیڑھی پہ قدم رکھنے لگا تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کے 3 بد دعائیں دی ہیں. بد دعائیں کہہ دیں یا دعا کہہ دیں؟ 3 بد دعائیں دی ہیں. پہلی سیڑھی پہ میں نے قدم رکھا تو انہوں نے ایک بد دعا دی، میں نے اس پہ کہا آمین. دوسرے پہ قدم رکھا تو انہوں نے ایک بد دعا دی، میں نے کہا آمین. تیسرے پہ قدم رکھا تو میں نے فرمایا آمین. وہ کیا دعا یا بد دعا تھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلی دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پہ جب قدم رکھا تو انہوں نے دعا کی کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی درود نہ پڑھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. اور تیسری بد دعا دی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور وہ ان کی دعائیں لے کے اپنی مغفرت اور جنت کا فیصلہ نہ کروا سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. اب دیکھیں یہاں بد دعا دینے والے کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں. اور آمین کہنے والے کون ہیں؟ اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے عظیم ترین ہستی جو ہیں، جن کے لیے کائنات بخشی گئی، وہ آمین کہہ رہے ہیں، جو انبیاء کے سردار ہیں. تو کیا دعا قبول نہیں ہوئی ہوگی؟ اس کا مطلب لوگوں کو وعید سنانا تھی کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ عطا فرما دیں، اتنا بابرکت مہینہ عطا فرما دیں، اتنا مقدس مہینہ عطا فرما دیں، اور اس مقدس مہینے کے بعد بھی وہ اپنی مغفرت نہ کر سکے، تو اس سے بڑا بدبخت آدمی بہت مشکل ہے. تو اس وجہ سے مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر دعائیں کریں، خوب اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں کریں، اپنے گناہوں کی مغفرت کروائیں، اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں. یعنی یہ تو ایسا مہینہ ہے کہ روزے دار کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ مچھلیاں تک دعائیں کرتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے مچھلیاں، جو سب سے زیادہ سمندر میں، اتنا بڑا سمندر، کتنی مقدار میں مچھلیاں ہوں گی. اور کچھ نے اس سے مراد لیا فرشتوں کو، کہ یہ لوگ ایسے انسان کے حق میں کہ جو روزے دار ہو، اس کے حق میں یہ ساری مخلوق دعائیں کرتی ہے مغفرت. اللہ تعالیٰ کو کتنا خیال ہے. دیکھیں بچہ روزہ رکھتا ہے نا گھر میں، چھوٹا بچہ کس دن روزہ رکھ لے، 7-8 سال کا ہے، 9 سال کا ہے، وہ اگر روزہ رکھ لیتا ہے مثال کے طور پہ، تو سارا دن ماں کو فکر ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ میرے بچے نے روزہ رکھا ہے، گرمی میں نہ چلا جائے، صحیح دھوپ میں نہ چلا جائے، اس کو روزہ نہ لگ جائے، اس کو سلاتی ہے، اس کا ٹائم پاس کرواتی ہے، کسی طرح اس کا روزہ کمپلیٹ ہو جائے، خیال کرتی. تو جب اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا یہ عمل محبوب نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کتنا توجہ، کتنی توجہ، کتنا خیال کرتے ہوں. اسی وجہ سے ہر اجر، نماز کا اجر اللہ نے بیان فرما دیا، زکوٰۃ کا اجر اللہ نے بیان فرما دیا، قرآن کا اجر اللہ نے بیان فرما دیا، لیکن اللہ نے ایک چیز کا اجر اپنے پاس رکھا. وہ کون سا اجر؟ روزہ. اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں. اس کا بدلہ اللہ نے بیان نہیں فرمایا کتنا دوں گا. قرآن مجید کا ایک لفظ ہم پڑھیں، ایک حرف پڑھیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں. رمضان میں اللہ نے فرمایا 70 گنا زیادہ اس کا اجر بڑھا دوں گا. تو اگر ویسے کوئی آدمی ایک قرآن پڑھے تو 10 قرآنوں کے برابر ثواب ملے گا. اگر رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی آدمی ایک قرآن پڑھتا ہے تو 10 کو 70 سے ضرب دیں تو 700 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے. کیا پوری زندگی میں 700 قرآن مجید ہم کمپلیٹ کر سکتے ہیں؟ لیکن اتنا جب اجر رکھا تو ہم اس لمحے کو ضائع کر دیں؟ نہیں میرے دوستو، ضائع نہیں کرنا، اس کو قیمتی بنانا ہے.
قیمتی بنا کے جتنا اس پہ ہو سکے اپنے رمضان کے لمحات کو قیمتی بنائیں، قیمتی بنائیں۔ حدیث میں آتا ہے نا، اس کا مفہوم ہے کہ جب انسان جنت میں چلا جائے گا، جنت میں جانے کے بعد جب ہر خواہش پوری ہو جائے گی، صرف انسان کی ایک حسرت رہ جائے گی، کاش کاش کاش۔ کون سی حسرت؟ کہ کاش دنیا میں میرا جو وقت ضائع ہو گیا، کاش میں اس میں بھی اللہ کی عبادت کر لیتا تو آج میرا درجہ اس سے بھی بلند ہو۔ ہر خواہش ملنے کے بعد، جنت ملنے کے بعد بھی یہ خواہش رہ جائے۔ تو دوستو یہ وقت ہے کہ ہم اپنے ان لمحات کو قیمتی بنائیں ضائع ہونے سے پہلے پہلے۔ اسی لیے فرمایا نا الصوم لی، سب کا اجر اللہ نے بیان فرما دیا، اتنا اجر، لیکن روزے کا اجر اللہ نے بیان نہیں فرمایا، اس کا اجر میں قیامت کے دن دوں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں۔ اب اللہ تعالیٰ جو سارے جہانوں کے بادشاہ ہیں، ان کا اجر کتنا ہوگا اس کو کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی کہتا ہے میں بزنس مین ہوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں ہدیہ دوں گا، میں تمہیں کوئی گفٹ دوں گا، تو ایک کتنا دے گا؟ تھوڑا سا دے گا۔ انسان کسی بڑے آدمی کے پاس چلا جائے، وہ اور بڑا دے گا۔ کوئی اگر وزیر بلا لے، بڑا دے گا۔ اگر ملک کا بادشاہ کوئی کسی آدمی کو بلاتا ہے کہ ہم اس کو اعزاز دیں گے، ہم اس کو امداد دیں گے، ہم اس کو مدد کریں گے، اب یہ تو نہیں کہ وہ 10 روپے دیں گے، اس کا مطلب وہ وزیر مملکت ہے تو وہ تو لاکھوں کروڑوں کے حساب سے دے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ اجر کا وعدہ فرما رہے ہیں، اور ایک عام اجر جو اللہ نے بیان فرمایا قرآن مجید کا اجر، کہ ایک نیکی کرو تو 10 نیکیوں کا ثواب ہے، رمضان میں ایک نیکی کرو 700 نیکیوں کا ثواب مل جاتا ہے، تو ایک قرآن مجید پڑھو 700 قرآن مجید کا ثواب مل جاتا ہے۔ جب یہاں اتنا اجر ہے تو جو اللہ نے روزے کا اجر اپنے لیے رکھ لیا وہ کتنا زیادہ ہوگا، اس کو کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اب کتنا اجر ہو اس کو ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے، اس کو ہم تصور نہیں کر سکتے، اس کو ہم شمار میں نہیں لا سکتے کتنا اجر۔ تو اس وجہ سے رمضان میں کوشش کی جائے کہ روزے کا جو اصل مقصد ہے اس کو حاصل کیا جائے، کہ روزے کا اصل مقصد میں نے بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو، تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ جب روزہ رکھ کے ہم جائز کاموں سے، جائز چیزوں کے کھانے پینے سے بچ سکتے ہیں، تو عام روٹین میں ہم ناجائز کاموں سے، گناہ سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، غلط زبانی سے، بد کلامی سے ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں بچا سکتے؟ رمضان میں انسان کہتا ہے نا یار میرا روزہ ہے، میں لڑائی نہیں کرنا چاہ رہا، میرا روزہ ہے میرے زبان سے گالی نہ نکل جائے، میرا روزہ ہے میرے زبان سے جھوٹ نہ نکل جائے۔ جب یہاں انسان بچا سکتا ہے تو عام روٹین میں انسان اپنے آپ کو کیوں نہیں بچا سکتا؟ تو روزے کا اصل مقصد اس چیز کی مشق کروانا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو، تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو، لعلکم تتقون۔ تو جس طرح دوستو ہم رمضان میں ان گناہوں سے بچتے ہیں، رمضان میں ہم نیکیوں کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے ان لمحات کو قیمتی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسی طرح جب یہ مہینہ ہم سے چلا بھی جائے تو وہ پورا سال اس روٹین کو نہیں چھوڑنا۔ یہ آج سے تہیہ کریں کہ جب رمضان میں ہم عمل کر سکتے ہیں تو پھر رمضان کے علاوہ بھی ہم ان چیزوں پہ پابندی سے عمل کر سکتے۔ بس اس دعا کے ساتھ اپنے آج کے اس درس کا اختتام فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان میں اچھے کام کرنے کی اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی، تو یا اللہ ہمیں اس رمضان کے بعد بھی جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں اپنی فرما برداری کرنے کی، ہمیں اپنی اطاعت کرنے کی، ہمیں اپنے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور روزے کا جو اصل مقصد ہے لعلکم تتقون، یا اللہ وہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، ہمیں اپنا ڈر نصیب فرما دے، کہ جس طرح ہم رمضان میں
ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں، تو یا اللہ غیر رمضان میں بھی ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔